السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے آیت نمبر 172 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ تم، مما، اس سے جو، فی الارض، زمین میں، حلالا، حلال، طیبا، پاک، ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو تم، خطوات، قدم، الشیطان، شیطان، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو، دشمن، مبین، کھلا۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض، اے لوگو، کھاؤ تم اس سے جو زمین میں، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، کھاؤ تم اس سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ مشرکین عرب کی ایک گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے کسی آسمانی علم کے بغیر مختلف چیزوں کے بارے میں حلال و حرام کے فیصلے خود گڑ رکھے تھے۔ مثلا مردار جانور کھانا ان کے نزدیک جائز تھا، مگر بہت سے ایسے حلال جانور تھے جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھے تھے، جس کی تفصیل انشاءاللہ سورۃ الانعام میں آئے گی۔ یہ آیت کریمہ ان کی اسی گمراہی کی تردید میں نازل ہوئی ہے۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں کھانے پینے اور استعمال کی چیزوں میں صفائی کا اہتمام کیا جانے لگا ہے، لیکن حلال و حرام کی تمیز اب بھی نہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دونوں باتوں کے اہتمام کا حکم دیا، یعنی کھانے پینے کی چیزیں اور استعمال کی چیزیں ظاہری طور پر بھی غلیظ اور گندی نہ ہوں تاکہ جسمانی صحت پر برا اثر نہ پڑے، اور باطنی طور پر بھی نجس اور پلید نہ ہوں تاکہ انسان کا ضمیر ہی نہ مر جائے۔ ظاہری صفائی کو قرآن نے طیب کے لفظ سے اور حقیقی پاکیزگی کو حلال کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور حلال اس چیز کو کہتے ہیں کہ نہ تو ذاتی طور پر حرام ہو، جیسے حرام جانور، مردار، شراب وغیرہ، اور نہ ایسے طریقوں سے حاصل کی گئی ہو جن کو شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے، مثلا چوری، جوا، خواہ و کلبوں میں ہو، رشوت، سود وغیرہ۔ اسلامی نظام معاشیات کا یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ کسب معاش کے لیے کھلی چھٹی نہیں ہے کہ جس طرح چاہو تم مال دولت سمیٹو، مال دولت حاصل کرو تم، بلکہ وہ تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں جن میں کسی کی کمزوری، مجبوری اور ناداری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہو۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ انما، صرف، یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بالسوء، برائی، والفحشاء، اور بے حیائی، وان، اور یہ کہ، تقولوا، تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما، جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں فقط برائی اور بے حیائی کا، وان تقولوا، اور یہ کہ تم بہتان باندھو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم جانتے ہی نہیں۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یعنی شیطان تمہیں
صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان تمہیں بدکاری اور بدمعاشی کی دعوت دیتا ہے، وہ تمہارے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ اگر تم اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کا قصد کر لو، ارادہ کر لو، تو وہ تمہیں معاشی بدحالی اور بین الاقوامی بدنامی کے موہوم خطرات سے ڈراتا ہے۔ لہٰذا ایسے بدخواہ کے چکموں میں آ کر اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے اتبعوا تم پیروی کرو ما انزل اللہ جو اتارا اللہ نے، قالوا وہ کہتے ہیں بلکہ نتبعو ہم پیروی کریں گے ما الفینا جو پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا، اولو اگرچہ، کان ہوں آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہ سمجھتے، شیئن کچھ، ولا یہتدون اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جب کہا جاتا ہے ان سے پیروی کرو اس کی، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قالوا وہ کہتے ہیں نہیں، بل نتبعو بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے، بل نتبعو ما الفینا علیہ آباءنا بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو، اولو کان آباؤہم اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھ سکتے ہوں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھ سکتے ہوں، ولا یہتدون اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا، قالوا وہ کہتے ہیں نہیں، بل نتبعو ما الفینا علیہ آباء بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی واضح آیات چھوڑ کر گمراہ باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں، ان پر حسرت و افسوس کا اظہار ہے، اور اگر ان کے آباء اجداد سراپا رشد و ہدایت ہوں، نیک ہوں، تو ان کی اتباع عین مقصود ہے، اور انبیاء کرام کی یہی سنت ہے۔ حضرت یوسف صدیق علیہ السلام نے مصر کے قید خانے میں یہی فرمایا تھا، واتبعت ملت آبائی میں اپنے آباء اجداد کے دین کا پیرو ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ وَمَثَلُ اور مثال، الَّذِينَ جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، کمثل مانند حالت، الذی وہ جو، ینعق پکارتا ہے، بما اس کو جو، لا یسمع نہیں سنتا، الا مگر، دعاء پکارنا، ونداء اور چلانا، سم بہرے، بکمن گونگے، عمی اندھے، فہم سو وہ، لا یعقلون نہیں سمجھتے۔ ومثل الذین کفروا اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر اختیار کیا، کمثل الذی ایسی ہے، الذی ینعق بما لا یسمع جیسے کوئی چلا رہا ہو، یعنی جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے، لا یسمع جو نہیں سنتے، الا دعاء و نداء سوائے خالی پکار اور آواز کے، سم بکم عمی یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر اختیار کیا، کفار کی مثال ان جانوروں کی سی ہے جنہیں ہانکا جائے تو وہ ہانکنے والے کی آواز تو سنتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو ایمان لائے، کلو کھاؤ، من سے، طیبات پاک، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا، وشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ کا، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہ صرف اسی کی، تعبدون بندگی کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے با ایمانو، اے ایمان والو، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا ونور قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔